السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد۔ برادران اسلام، ڈی چوک میں 26 اور 27 کے درمیانی شب اللہ کے مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ہمارے مسلمان بھائی پر گولیوں کی بوچھار، ظلم اور بربریت اور خون کی ندیاں بہہ گئی۔ پوسٹ مارٹم تک نہیں ہونے دیا گیا، لاشوں تک نہیں دیا گیا، اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے تحریک انصاف کی قیادت اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ ہم پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ اب تک 2.5 سال سے اوپر ہو گئے، 3 سال ہونے کو ہے۔ آپ کے لیڈر کو وزیر آباد میں کس نے گولیاں ماری؟ آپ لوگوں کے در و دیوار کو، کاروباروں کو، مکان کو کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ آپ لوگوں میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ بائی نیم ان کا نام لے لے۔ حکومت حکومت حکومت، کون سی حکومت؟ کس کی حکومت؟ جب آپ کے ساتھ گزشتہ 2.5 سال سے یہ طریقہ و یہ روش ہے تو یہ تو آپ تحریک انصاف بمقابل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور موجودہ جو پریزنٹ وزیر داخلہ ہے وہ ایک غیر سیاسی فرد ہے، کسی کا منچاہا آدمی ہے، تو پھر آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم پہ گولی نہیں برسائے گا؟ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ آپ کے لیڈر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ تمام اس وقت ادارے غیر فعال ہیں، آئین سسپینڈ ہو چکا ہے، عدلیہ بربادی ہو چکی ہے، پھر بھی آپ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ یہ آپ کا جنگ اگر حقیقی آزادی کے لیے ہے، قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، آپ کو کل کرانا پڑے گا۔ لہٰذا میں تمام برادران اسلام اور ان شہداء کے وارثین یا وارثان سے تعزیت کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ میں ان بہنوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے جنازے اٹھائیں، جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، تو ان تماموں کے ساتھ غیبانہ طور پر تعزیت میں حسب ذیل دعاؤں سے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عبدک وابن آمتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ویشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اصبح فقیرا الی رحمتک واصبحت عنیا عن عذابہ، تحلی من الدنیا واہلہا، ان کان زاکیۃ فزکی وان کان مخلصا مخطئا فاغفر لہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ
وعافی واعف عنہ واکرمہ نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائب اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفى علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانيتها جئنا شفاء فاغفر لها اللهم ان المسلمين في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا مسلمين بالپاکستانية اللهم عبدك وابن آمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابي إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم عبدك وابن آمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به من إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم غیبانہ طور پہ تمام قبرستان میں جو شہداء مدفون ہے، یہاں سے میں قبرستان کا تصور کر کر ان شہداء پہ زیارت القبور کے لیے سلام بھیجتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات وَإِنَّ إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَائِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَةٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَائِقُونَ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ عدن موجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإن إن شاء الله بكم لاحقون السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالأثر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن إن شاء الله بكم للائقون ويرحم الله المستقدمین والمستأخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ میری اس تعزیت کو اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور میری دعاؤں کو، جو کچھ میں نے پڑھا، سارے حدیثوں کو پڑھا ہے، ان دعاؤں کو پڑھا ہے، اللہ
شہداء کے حق میں قبول فرمائے، لیکن ساتھ میں تمام مظلومین کو، تمام پسے ہوئے لوگوں کو اور تحریک انصاف کے برادران کو خصوصی طور پر 2 اعمال دیتا ہوں، اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو ظالم جابر سے آپ لوگوں کو نجات بھی ملے گی اور فتح بھی ملے گا۔ نمبر 1، امیر لشکر جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے سے لے کر ورکر تک یا مسافر کے لیے، اگر کسی موقع پر دشمن وغیرہ سے قتل و قتال، مار کوٹائی، بےزتی، ناگہانی نقصان پہنچنے کا خوف ہو، اندیشہ ہو، تو سورہ لإیلاف قریش رستے میں کثرت سے پڑھتے رہے۔ ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے حسن حسین میں امام محمد بن محمد الجزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لائی ہے کہ سورۃ قریش ہر نقصان اور معذرت سے امان دینے والی ازمودہ عمل ہے۔ نمبر 2، اللہم بکا اصول و بکا احول و بکا اسیر، اے اللہ میں تیری ہی مدد سے حملہ کروں گا، تیری ہی مدد سے تدبیر کروں گا اور تیری ہی مدد سے سفر کروں گا۔ ترمذی احمد عن علی، یہ حدیث اس میں آئی ہے۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنیہم بما شئت۔ آپ لوگ اس پہ عمل کریں، کامیابی آپ لوگوں کی مقدر بنے گی۔ یہ تمام پسے ہوئے لوگوں کو جو طاقتور نے اس کو دبائے ہیں، چاہے مقدمات میں ہو، چاہے عام زندگی لائف میں ہو، معاشرتی جبر کے شکار ہو، اور دشمنی والے لوگ بھی، قبائلی لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس پر دشمن غالب ہو، زندگی اس کا اجیرن ہو، تو آپ یہ سورۃ قریش اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ دعائیں کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔